اگر نماز میں کھانے کے ذرات حلق میں چلے جائیں، اگر ہم کھانے کے فوراً بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور کبھی وہ حلق میں بھی چلے جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ الماس صاحب یونان سے، یہ وہی الماس ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی مسئلہ پوچھا تھا، یونان سے سردیوں کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ۔ جناب الماس صاحب، اگر چنے کے دانے کے برابر خوراک کھا لی جائے نا نماز کے دوران تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے منافی کوئی کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تکبیرہ التحریم و تحلیلہ التسلیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تکبیر کے بعد سب چیزیں ناجائز ہو جائیں گی آپ کے لیے دنیاوی کام، اور سلام کے بعد دوبارہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ تو نماز میں جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ناجائز ہو جاتی ہیں، اس میں بولنا، کھانا، پینا، چلنا، ہلنا، جلنا، یہ سب چیزیں۔ تو کھانا بھی جو ہے نا یہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے تھوڑے بہت ذرات جو دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی نگل لے تو اس کو عرف میں کھانا نہیں کہا جاتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن فقہاء نے بیان کیا بھی چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز کھا لی جائے وہ معتد بھی کھانا کہلاتا ہے، تو وہ اگر آپ نماز میں کھا لیں گے اتنی مقدار تو وہ پھر نماز ٹوٹ جائے گی اس سے۔ یا کوئی نوالا کھا لیا تو یہ جو دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک دو ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح سحری میں اگر کسی کے منہ میں ذرات پھنسے رہ گئے اور روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اور اس نے وہ ذرات روزہ شروع ہونے کے بعد نگل لیے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ منہ کے اندر ہی تھی وہ چیز، لیکن اس میں بھی اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات نگل لیے تو پھر اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کھانے سے پہلے، ویسے نماز سے پہلے خلال ولال کر لینا چاہیے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔